لیکن اس زمانے میں مسلمان دو چیزوں کو بھول گیا. ایک یہ بھول گیا کہ اللہ پر ایمان لانے کسے کہتے ہیں، اللہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں. دوسرا یہ بھول گیا کہ اللہ پر ایمان لانے کا، اپنے ایمان کی تجدید کا اصل سبب کیا ہے. ایمان کی تجدید کا، اللہ پر ایمان لانے کا جو حکم ہے مومن کے لیے، ابھی تو لوگ اس نہیں سمجھتے ہیں کہ کافروں کے کفر سے اسلام میں داخل ہونے کا نام ایمان لانا ہے. لہذا ہم سارے مسلمان ہیں اور یہ سب غیر مسلم ہیں. ہم سب ایمان والے ہیں اور یہ جتنے ہیں یہ سب غیر ایمان والے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایمان والوں کو ایمان لانے کا ہے. قرآن میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو یہ تم ایمان لاؤ. بے شمار احادیث بھی ہیں جس میں مومن کو ایمان کی تجدید کا حکم ہے کہ ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ کارپینٹر اور بڑھئی اور نجار یہ صبح اٹھتے ہیں تو جن اوزاروں سے دن بھر کام لینا ہے، جن اوزاروں سے دن بھر کام لینا ہوتا ہے، ان اوزاروں کو سب صبح دھار لگاتے ہیں. سارے قصائیوں کو دیکھو گے کہ صبح ان کا کام یہ ہے کہ اپنے اوزاروں کو دھار لگائیں، کیونکہ دن بھر انہیں ان اوزاروں سے کام لینا ہے. بڑھئی نجار جنہیں کارپینٹر کہتے ہیں، وہ صبح ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آری کو، بسولے کو اور اپنے جتنے بھی ان کے آلات ہیں ان سب کو دھار لگا کر تیار کرتے ہیں کہ ہمیں دن بھر ان سے کام لینا ہے. بس خدا کی قسم اسی طرح ایمان کی تجدید لازم ہے، دن بھر اللہ کے اوامر کو پورا کرنے اور ان اوامر کو اللہ کے ہاں قبول کرانے اور ان اوامر پر اللہ کے وعدوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے. عرض کیا کہ دو چیزوں سے امت غافل ہے. ایک تو اس سے غافل ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے. دوسرے اس سے غافل ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا جو حکم مومن کے لیے ہے، اس ایمان لانے کا حکم کیسے پورا کیا جائے. ہماری بات توجہ سے سننا. معلوم ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، معلوم ہے زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے، معلوم ہے روزہ کیسے رکھا جاتا ہے. یہ نہیں معلوم کہ اللہ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے فرائض کا حکم اور علم ہو لیکن اللہ پر ایمان لانے کا علم نہ ہو. جس طرح سارے فرائض کا علم ہے اس طرح ایمان کا بھی علم ہے. جیسے سارے فرائض کا علم ہے ایسے ایمان کا بھی علم ہے. جی ہاں، تمام فرائض کا علم ہے، نماز کا، روزے کا، حج اور زکوٰۃ کا، معاملات، اخلاق، معاشرے کی لائن کے احکام کا علم ہے. اسی طرح ایمان کا بھی علم ہے، لیکن لوگ ایمان کے علم سے غافل ہیں، ناواقف ہیں. ہم نے عرض کیا کہ جاننا چاہیے کہ ایمان کی تجدید کیسے ہوگی، جس کا ہر بندہ محتاج ہے. اس زمانے میں لوگ تبلیغ کے کام کو ایک تنظیم یا کسی فرقے کا کام سمجھتے ہیں. اسی لیے یہ بات پیدا ہوئی لوگوں میں کہ ایمان کے سیکھنے اور لوگوں کو دین پر لانے کے لیے کوئی مخصوص طریقہ متعین نہیں ہے. جس زمانے میں جس طرح بھی لوگ زندگی میں دین لانے کی کوشش کریں، وہ ہر زمانے کے اعتبار سے ہر زمانے کے لوگوں کے اپنے اختیار کی چیز ہے. ہائے توبہ، کیسی عجیب بات ہے. اگر ہم ایمان کے سیکھنے میں ہی صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ گئے اور ایمان کے سیکھنے میں قرآن کی تعلیم اور طریقے سے ہٹ گئے تو ہر زمانے کے طریقوں کے اور ہر زمانے کے رواجی طریقوں سے کیسے ایمان میں کمال پیدا کر لیں گے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے عمل سے لے کر بیت الخلاء میں استنجے کے طریقے تک کسی بھی عمل کا کوئی متبادل نہیں ہے. کسی عمل کا کوئی متبادل نہیں ہے. تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو
کہ ایمان کے سیکھنے کا کوئی متعین مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے دعوت کا جو امر ہے وہ امر ہے ہی ایمان کی تکمیل کے لیے۔ سب سے پہلے دعوت کا جو امر ہے وہ امر ہے ہی ایمان کی تکمیل کے لیے۔ سب سے پہلے دعوت کا جو امر ہے وہ امر ہے ہی ایمان کی تکمیل کے لیے۔ مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ میں اس تحریک کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا۔ یہ دعوت کا جو امر ہے یہ امر ہے ہی ایمان کی تکمیل کے لیے۔ اس لیے یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ دعوت اللہ کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ہماری بات توجہ سے سننی پڑے گی۔ میں اس پر عرض کر رہا کہ آج کل لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی مخصوص طریقہ ایمان کی تجدید کا نہیں ہے کہ آدمی یوں کہے کہ بھئی اگر دعوت کا کام کرو گے تو ایمان بنے گا، نہیں کرو گے تو ایمان نہیں بنے گا۔ یہ اس بات پر اشکال وہ لوگ کریں گے جنہیں اس بات کی حقیقت معلوم نہیں، جنہیں اس بات کی حقیقت معلوم نہیں کہ قرآن اور حدیث اور علماء کے اقوال اس بات کو واضح کر رہے ہیں۔ سننا میری بات توجہ سے، قرآن اور حدیث اور علماء کے اقوال اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اگرچہ کوئی شخص اپنے نفس کی اصلاح میں اور اپنی ذات کی درستگی میں پوری قوت لگا دے، اپنے انفرادی اعمال، اپنی ذات کی اصلاح میں، اپنے عمل کی درستگی میں پوری قوت لگا دے، لیکن ایمان کامل نہ ہوگا جب تک دوسروں کو ایمان اور اعمال صالحہ پر آمادہ نہیں کرے گا۔ جب تک دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ نہیں کرے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ پر ایمان لانے کا حکم کیسے پورا ہو، اس حکم کے پورا ہونے کا کیا طریقہ ہے، اور ایمان کی تجدید کا اور ایمان کی تکمیل کا کیا سبب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنا، اسے بھی سمجھتے چلو پہلے کہ بھلائی کا حکم کرنے کا کیا مطلب ہے۔ دیکھو میرے دوستو عزیزوں، اس زمانے میں اوامر اور نواہی وہ محض نشر و اشاعت کے ذریعے سے پھیلانے کی چیز بن کر رہ گئے، حالانکہ اوامر اور نواہی جتنے بھی ہیں وہ ایک عملی محنت کا نام ہے جس کے لیے مسلمان بذات خود اپنے جسم سے استعمال ہو۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ اس زمانے میں سارے اوامر اور نواہی وہ محض کتابوں کی، رسالوں کی، اخبارات کی اور اس سے آگے بڑھ کر اب آلات اور ذرائع کی نظر ہو کر رہ گئے۔ جس طرح نماز پڑھنا مومن کے اپنے بدن کے استعمال کا نام ہے، اس طرح نماز کے فریضے کا ادا کرنا مومن کے اپنے بدن کے استعمال کا نام ہے، اسی طرح دعوت دینا مومن کے اپنے بدن کے استعمال ہونے کا نام ہے۔ ہماری بات توجہ سننی پڑے گی۔ جس طرح نماز کا ادا کرنا مومن کے اپنے بدن کے استعمال کا نام نماز کا ادا کرنا ہے، روزہ رکھنے میں اپنے بدن کو کھانے پینے سے روکنے، خواہشات سے روکنے، اس کا نام روزہ ہے۔ ایسے ہی میں نے عرض کیا کہ امر معروف اور نہی عن المنکر یہ دو عملی محنت کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ کتابوں میں، اخبارات میں اوامر نواہی لکھے ہوئے ہیں، اس کو لکھ کر لوگ سمجھیں کہ ہم نے امر معروف کر دیا اور ہم نے منکر سے روک دیا۔ یہ امر معروف اور منکر کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو اوامر کا اور نواہی کا علم ہے۔ جس طرح کتابوں کے اندر فرائض کا علم موجود ہے، جیسے کتابوں میں فرائض کا علم موجود ہے، اس طرح کتابوں کے اندر اوامر نواہی موجود ہے۔ کتاب کی تحریر کوئی عملی محنت نہیں ہے، کتاب کی تحریر کوئی عملی محنت نہیں ہے۔ عملی محنت یہ ہے کہ تم دوسروں کو دعوت دے کر اللہ کے اوامر کے ادا کرنے کی طرف لے آؤ، اس سے تمہارے ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ یہ لکھا علماء نے ترجمان السنہ کی دوسری جلد،
مولانا بدر عالم میرٹری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ذات سے اپنے اعمال کی درستگی میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا اور دوسروں کو اعمال پر آمادہ نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل نہ ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں لگنا یہ تو تعلیم کے لیے ہے، یعنی تھوڑی دیر دن تبلیغ میں لگو تاکہ چلے 4 مہینے لگا لو جس سے تمہارا کلمہ نماز ٹھیک ہو جائے، پھر تم فارغ ہو جاؤ اس سے اور اپنا ذاتی انفرادی زندگی گزارو، حلال کماؤ، بھی بچوں کو پالو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اپنے اعمال کرو۔ لوگ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ سب سے پہلے دوسروں کو دعوت دینا اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ہے۔ دوسروں کو دعوت دینا اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ہے، اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ہے، دوسروں کو دعوت دے کر ان کے ماحول سے نکالنا۔ اس لیے صحابہ کرام کا دعوت دینا صحابہ کو اور ان کا گشت کرنا صحابہ پر 3 کاموں کے لیے تھا، ایک ایمان کے لیے، دوسرے مسجد میں علم کے حلقوں پر جمع کرنے کے لیے، اور تیسرے لوگوں کو نماز پر لانے کے لیے۔ ان 3 مقاصد کے لیے گشت ملے گا، اس لیے کہ نماز اسلام کا وہ رکن ہے جس کے بغیر اسلام قائم نہیں ہو سکتا، علم اسلام کا وہ فریضہ ہے جس کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور ایمان تو آپ جانتے ہیں کہ ایمان تو وہ فریضہ ہے جس کے بغیر نہ اعمال میں اخلاص ہو سکتا ہے، نہ وعدے پورے ہو سکتے ہیں، اور نہ اعمال پر استقامت ہو سکتی ہے۔ ان تین فریضوں کو ادا کرنے کے لیے صحابہ گشت کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے صحابہ کی ملاقاتوں میں ایمان پر آمادہ کرنا گشت کا موضوع ہوگا، ایمان پر آمادہ کرنا گشت کا موضوع ملے گا، ایمان پر آمادہ کرنا گشت کا موضوع ملے گا۔ قم بنا نؤمن ساعۃ، عبداللہ بن رواحہ کا کہنا اٹھو ہمارے ساتھ ایمان لائیں گے اپنے رب پر، معاذ بن جبل سید العلماء کا کہنا کہ آپ بیٹھو ہمارے ساتھ ایمان کے حلقے میں، اپنے رب پر ایمان لائیں گے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے امر معروف اور نہی عن منکر، اسی لیے قرآن میں اللہ نے کھول کے کہہ دیا کہ تمہارے خیر امت ہونے کی، تمہارے افضل امت ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم دوسروں کو امر معروف اور نہی عن منکر اپنی ذات سے کرو تاکہ اس سے تمہارے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے، مولانا بدر عالم میرٹری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ کی 2 جلد میں اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ تمہارے خیر امت ہونے کے لیے میں اس لیے یہ باتیں کر رہا تاکہ ہمارے اندر گشت کی اہمیت اتنی ہو جتنی ایمان کی اہمیت ہے، جتنی ایمان کی اہمیت ہے۔ کل مولوی فرحان پوچھ رہے میرے سے کہ کیا بیان کریں، میں نے کہا عجیب بات ہے، کیوں نہیں آپ حضرات دھیان سے بات سنتے اور کیوں نہیں یہ سوچتے کہ ہمیں سب کو، ساری امت کو اس خیر کی طرف رہبری کرنا ہے جس پر اس امت سے سارے وعدے اللہ نے کیے ہوئے ہیں۔ ہر ایک یہ سوچتا ہے کیا مضمون بیان کروں، کوئی ان سے نئی بات نکال کر لاؤں جس سے لوگ کہیں کہ ہاں آج بات میں مزہ آیا۔ لوگوں کی چاہت کے اعتبار سے مضامین کا سوچنا یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، بلکہ اللہ کا تأثر پیدا ہونا، اللہ کا تأثر پیدا ہونا یہ علم اور ایمان کا کے مذاکرے کا مقصد ہے کہ اللہ کے اوامر کا تأثر، اس کی ذات کا تأثر دل میں پیدا ہو جاوے۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان کی تکمیل کا اصل سبب یہ ہے، ایمان کی تکمیل کا اصل سبب یہ ہے کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم خود کرو اور دوسروں کو جا کر منکرات کے ماحول سے نکالو۔ اگر تم امر معروف اور نہی عن منکر اپنی ذات سے خود کر رہے ہو
کیونکہ یہ دونوں ایک عملی محنت کا نام ہے، یہ کسی تحریر یا تقریر کا نام نہیں ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ یہ تقریر کی چیز ہے نہ یہ تحریر کی چیز ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عوامر پر تقریر کرنے سے عوامر قائم ہو جائیں گے اور منکرات کو بیان کرنے سے منکرات ختم ہو جائیں گے، حالانکہ تقریر کوئی عملی چیز نہیں ہے، تحریر بھی کوئی عملی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں فریضے، ان دونوں فریضوں کی ادائیگی نقل و حرکت سے ہوگی۔ ان دونوں فریضوں کی ادائیگی نقل و حرکت سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ منکر کرنے والوں کے پاس جا کر انہیں منکر کے ماحول سے نکالنا، یہ نہی عن المنکر کی محنت ہے۔ یہ جی میری بات توجہ سے سن لو، یہ نہی عن المنکر کی محنت ہے، یہ نہی عن المنکر کی محنت ہے کہ تم منکر کرنے والے کو خود جا کر منکر کے ماحول سے نکال لاؤ۔ نہی عن المنکر کا مطلب منکرات کا بیان کرنا نہیں ہے، نہی عن المنکر یہ ہے کہ منکر کرنے والا منکر سے باز آ جائے، منکر کرنے والا منکر سے۔ اگر کوئی آدمی کسی گڑھے میں گر جائے تو اگر آپ اس کو نکلنے کی ترغیب دیتے رہیں تو کیا آپ کو امید ہے کہ آپ کی ترغیب دینے سے اس کی جان بچ جائے گی؟ بولو بھائی کچھ آنا تو کر۔ ایک آدمی کنویں میں گر گیا، آپ اس سے کہیں کہ آپ باہر آ جائیں، اندر آپ مر جائیں گے، یا آپ اسے الزام دیں کہ آپ دیکھ کر کیوں نہیں چل رہے تھے، یہ اس وقت موقع اس کو دیکھ کر نہ چلنے کا الزام دینے یا اس کو باہر نکلنے کی ترغیب دینے کا نہیں ہے۔